والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل حسنة فله عشر أمثالها ومن عمل سيئة فجزاء مثلها أو أغفره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے ایک محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، ایک مبارک مہینہ اب سے کچھ دن بعد شروع ہونے والا ہے. اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے نیکیوں کی قیمت بڑھا دی ہے، اور یہ مہینہ اتنا مبارک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار رجب سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے، اور یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے، اور ہم کو اتنی عمر عطا فرما دیجئے کہ ہم کو رمضان مبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا، بخششوں والا مہینہ مل جائے. اب ہم اس مبارک مہینے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان، اے پروردگار ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرما دے. یہ مہینہ انسان کے دو دشمن، ان دشمنوں کو قید کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں دشمن نہ ہونے کے نتیجے میں نیکی کرنا بقدر پچھلے دنوں کے آسان ہو جاتا ہے. ایک دشمن شیطان، ابلیس، جس کو اللہ رب العالمین رمضان مبارک کا چاند دکھنے کے ساتھ ہی جبریل امین کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ نیچے جائیے اور ان شیاطین کو قید کر کے ان کے گلوں میں توق ڈال کے سمندر کی تہوں میں قید کر دیجیے، تاکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے روزوں کو خراب نہ کر دیں. اور کھانے کا نظام الاوقات تبدیل ہونے کی وجہ سے دوسرا دشمن جو نفس ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. تو ان مہینوں میں نیکی کی طرف بڑھنا آسان ہے. عام طور پر لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، خاندانی رسم و رواج کے ہاتھوں ہم مجبور ہیں، معاشرے کے رسم و رواج کے آگے ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہیں. تو یقینی بات ہے کہ ہم سے غلطیاں ہونا آسان ہے بنسبتاً نیکیاں کرنے کے. لیکن قربان جائیے اللہ رب العالمین پر کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ بات فرما دی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرتے رہو گے اور میرے ذات عالی پر یقین رکھو گے تو اللہ رب العالمین تم کو عذاب دینا نہیں چاہتے. اللہ بڑے قدردان ہیں، بخشنے والے ہیں،
اور اللہ رب العالمین نے اپنی بخشش کے لیے جو قاعدہ رکھا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے ارشاد فرماتے، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کے قول کو ذکر کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ضابطہ سنو، من عمل حسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو 10 گنا بدلہ دوں گا۔ عام طور پر روایات میں 10 گنا کا ذکر آتا ہے، روایات میں 700 گنا کا ذکر آتا ہے، یعنی قرآن کی آیات میں باقاعدہ موجود ہے، اور بعض جگہ پر لامتناہی اجر و ثواب کا ذکر آتا ہے۔ تو مفسرین نے خاص طور سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ تمام درجات اخلاص پر منحصر ہے۔ اگر کم درجے کا اخلاص ہے تو بھی اللہ رب العالمین 1 سے لے کر 10 گنا تک اجر دیتے ہیں۔ اگر اوسط درجے کا اخلاص ہے تو اللہ رب العالمین 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر دیتے ہیں، اور اگر اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے تو اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین جس کو بے حساب دینا چاہیں وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو گویا کہ رمضان مبارک میں اللہ نے نیکیوں کی قیمت بڑھائی، نفل پر فرض کا ثواب، فرض پر 70 فرض کا ثواب۔ اب 70 فرض کو اگر ہم 10 سے ملٹیپلائی کریں تو معاملہ کہاں پہنچا، اور اگر ہم 700 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو معاملہ کہاں پہنچا، اور اگر ہم لامتناہی کو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو معاملہ کہاں پہنچا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں کا دروازہ چوپٹ کھول دیا۔ اور گناہوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ گناہوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ضابطہ یہ ہے کہ من عمل سیئۃ فجزاء مثلھا، گناہ کیا ہے، اچھا اب آپ دیکھیے اس کا بدلہ ایک ہی گناہ کے بقدر دیا جائے گا، او اغفرہ، یا میں اس کو معاف کر دوں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کرامن کاتبین فرشتوں میں سے نیکی لکھنے والے فرشتے کو امیر مقرر فرمایا ہے، اور بدی لکھنے والے فرشتے کو اللہ رب العالمین مامور فرمایا ہے۔ بندے کے دل میں نیکی کا ارادہ ہوا، اللہ نے کہا رحمت لکھنے والے فرشتے، ثواب لکھنے والے فرشتے فوراً لکھ دیں۔ ابھی کیا نہیں ہے، نیکی کا ارادہ کیا۔ جیسے ہم ابھی یہ تصور کر لیں کہ رمضان مبارک آنے والا ہے، ہم خوب عبادت کریں گے۔ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، فرشتوں نے لکھ لیا کہ یہ بندہ رمضان مبارک میں خوب عبادت کرے گا، لہذا اس کو اجر دیا جائے۔ آپ سوچئے، کیے بغیر، رمضان آئے بغیر، اور آدمی نے گناہ کا ارادہ کیا تو کہتے ہیں ابھی چھوڑ دو، گناہ کی طرف قدم بڑھا دیا، کہا ابھی چھوڑ دو، گناہ کر لیا، مامور فرشتہ امیر فرشتے سے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں یہ گناہ لکھ لوں؟ تو امیر فرشتہ کہتا ہے ابھی رک جاؤ، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ شام کو پھر پوچھتا ہے گناہ لکھ لوں؟ تو کہتے ہیں ابھی رک جاؤ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ رات میں جب انسان سونے کے لیے لیٹتا ہے تو ہو سکتا ہے توبہ کر لے، تو فرشتہ کہتا ہے ابھی رک جاؤ۔ اب ایک آدمی غفلت میں سو جاتا ہے تو اب فرشتہ کہتا ہے اب گناہ لکھ لو، اور یاد رکھنا گناہ لکھنا وطر ہی جتنا کیا ہے، اور اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ نے اعلان فرما دیا میں اس کو بخش دوں گا۔ عجیب۔ پھر اللہ نے اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا کہ تم جو ہے
ایک دو کے چکر میں مت پڑو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل قراب الارض خطیئۃ، کسی آدمی نے گناہ کرتے 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 ساری زمین کو پاٹ ڈالا، اور مسلمان انشاءاللہ اتنا گناہ کرتے ہی نہیں، لیکن اللہ اپنی رحمت بتلا رہے ہیں کہ سارے زمین کو پاٹ ڈالو، ثم لقینی، پھر تم میرے پاس آ جاؤ، ولا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ تم نے شرک نہ کیا ہو، قد جعلت لہ مثلہا مغفرہ، زمین بھری ہوئی جو تھی اس کے بقدر میں تمہارے لیے مغفرت لکھ دوں گا۔ آپ سوچئے تو، قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ اللہ رب العالمین سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے دن کے اندر 70 مرتبہ توبہ کی، 70 مرتبہ توبہ ٹوٹ گئی، تب بھی میں بخش دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع میں فرماتے ہیں ما اصر من استغفر، جو آدمی گناہ کر رہا ہے استغفار کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے استغفار کر رہا ہے، تو اس کو گناہوں پہ اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ضابطہ ذکر کر دیا۔ اس ضابطے کو سمجھنے سے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سن لیجیے، آپ نے اکثر علماء سے سنی ہوگی کہ انسان جب اس کا بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو ایک طرف ماں بیٹھ جاتی ہے، ایک طرف باپ بیٹھ جاتا ہے، اور بچے کو کہتے ہیں آؤ بیٹا میری طرف آؤ، تمہیں یہ تحفہ دوں گا۔ بچہ اگر بیچ میں کھڑا ہوا ہمت نہیں کر رہا ہے تو ماں بھی اپنی جگہ بیٹھی رہتی ہے، باپ بھی اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، لیکن بچے نے جیسے ہی قدم بڑھایا تو ماں بھی لپکتی ہے، باپ بھی لپکتا ہے کہ میرا بچہ گر نہ جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے ساتھ معاملہ ایسا کیا ہے کہ بندوں سے کہا والذین جاہدوا فینا، تم ہماری طرف قدم بڑھاؤ بس، اور قانون ذکر کر دیا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو جلدی سے بلا لیں گے۔ اس بات کو اللہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں اس طرح ذکر فرما رہے ہیں من اقترب الی شبرا، تم ایک بالش چلو گے نا، ایک طرف تو الیہ ذراعا، میں تمہارے پاس ایک گز چل کے آؤں، ومن اقترب الیہ ذراعا ایک طرف تو الیہ باعا، تم ایک گز چلو گے میں 2 ہاتھ چل کے تم تک پہنچ جاؤں گا۔ وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، اور اگر تم میرے پاس چلتے ہوئے آؤ گے گرتے پڑتے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں لپک کے پہنچ جاؤں گا۔ یعنی یہ لفظ ایسا ہے، ایک تو لفظ کے اندر خود ایک لذت ہے ہرولہ، اور اس لذت کے ساتھ اس کے معنی کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ انسان گناہوں سے چور ہو کر، نادم اور شرمندہ ہو کر پڑا ہوا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مت ڈرو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، آج باپ جو ہے اپنے بچے کو نافرمان ہونے کی وجہ سے کہتا ہے میرے بچے تم نہیں، اب آئندہ سے مجھے باپ مت کہنا، میں نے تمہیں آپ کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جو سر سے پاؤں تک غرق ہو چکے ہو گناہ کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ کی رحمت کا حال کہ ایک آدمی 99 قتل کرتا ہے، پھر نا امید ہو کے 100 قتل کر دیتا ہے،
اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کا راستہ اس کو معلوم ہوتا ہے اور نیکوں کی بستی کی طرف جانے لگتا ہے، تو فرشتے آ جاتے ہیں، ایک طرف فرشتہ آ رہا ہے عذاب کا، ایک طرف فرشتہ آ رہا ہے ثواب کا، اور فرشتے لڑ رہے ہیں کہ یہ گناہگار ہے، اس کی روح ہم نکالیں گے، اور وہ دوسرے فرشتے کہ یہ نیکوکار ہے، توبہ کر لیے، اس کی روح ہم نکالیں گے۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ یہ ماجرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا کرو، نیکوکاروں کی زمین کو بھی ناپو اور برے کار لوگوں کی زمین کو ناپو، جس زمین کے یہ قریب ہے اس زمین والوں کے ساتھ اس کا حشر کر دیا جائے۔ ادھر فرشتوں کو بھیجا، اس طرف اللہ رب العالمین گناہ والے زمین کو کہہ دیا تباعدی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، لمبی ہو جاؤ، طویل ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے نیکوکاروں کی زمین کو کہا تقاربی، تم ذرا قریب ہو جاؤ، مختصر کر لو راستے کو۔ فرشتوں نے ناپا اور ناپنے کے نتیجے میں وہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہوا تو اس کی روح نیکوکاروں والوں فرشتوں نے نکالی۔ یہ باتیں افسانہ نہیں ہیں، یہ باتیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، یہ صحیح سند کی روایات ہیں، یہ قرآن کریم کے آیات ہیں۔ اللہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ رب العالمین بندوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ تم کو عذاب دینا نہیں چاہتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ولیکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ایک برکتوں والا بخششوں والا مہینہ آ رہا ہے، سب ایک دفعہ کہہ دیں اللہم بلغنا رمضان، اور یہ نیت کر لیں کہ پروردگار عالم ہم اس رمضان میں خوب نیکیاں کریں گے، ہم جھوٹ سے بچیں گے، ہم آنکھوں کے گناہوں سے بچیں گے، ہم ہاتھ پاؤں کے گناہوں سے بچیں گے، ہم زبان کے گناہوں سے بچیں گے۔ دیکھو ابھی رمضان نہیں آیا، لیکن ہمارے اس نیت کرنے پہ فرشتوں نے لکھ لیا کہ یہ بندے نیکیاں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے بڑا پیارا مذہب کون سا ہوگا؟ اس سے زیادہ امید والا مذہب کون سا ہوگا؟ ہاں، اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ قدم تم کو اٹھانا ہے، باقی قدم ہم اٹھوائیں گے۔ تمہیں اگر راستہ بند نظر آ رہا ہے کہ حالات ناموافق ہیں، گناہوں کا بازار گرم ہے، گناہ کرنا آسان ہے، گناہ ارزاں ہو چکا ہے، کلچر کا حصہ بن چکا ہے، معاشرتی برائیوں کا ناسور بن کر معاشرتی برائیوں کو بجائے وہ اچھائیوں میں شمار ہونے لگا۔ جیسے آج کے زمانے میں کسی سے پوچھئے کہ آپ کے پاس ٹی وی ہے، تو وہ اگر کہہ دے کہ نہیں ہے تو کہنا ارے بڑے قدامت پسند ہو۔ کسی سے کہیے کہ آج تم جو ہے برقع پہنو گی، کہوگی ارے برقع 14ویں صدی میں رہ رہے ہو بھائی، 14ویں صدی میں 20ویں 23ویں چل رہی ہے اور تم برقعے کی بات کرتے ہو۔ اگر کہا جائے کہ آپ صدر کو ڈھانپنے والی قمیض پہنیں گی، شلوار ٹخنوں سے نیچے کریں گی، تو کہا جائے گا اگر ہم ایسا کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے۔ فیشن موجودہ فیشن، یعنی گویا کہ گناہ کو فیشن کا نام دے دیا گیا، تہذیب کا نام دے دیا، کلچر کا نام دے دیا۔ تو ایسے موقع پر جب تمہیں دروازے بند نظر آ رہے ہوں تو تم اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کرو کہ تم دور سے کھڑے ہو کر، مثال کے طور نیوٹن مسجد کے باہر کھڑے ہو کے آپ جیل چورنگی کی طرف دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا راستہ بند ہے، لیکن آپ نے چلنا شروع کیا تو آپ کہیں گے یہ تو پورا راستہ کھلا ہوا ہے، گلستان جوہر تک راستہ کھلا ہوا ہے، ہم خامخواہ کو سمجھ رہے راستہ بند ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ قدم تم اٹھا لو، باقی اس کی تکمیل کرانا ہمارا کام ہے، اس کو انتہا تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور ویسے بھی آپ کے گھر میں کوئی آپ کی مرضی کے بغیر آ سکتا ہے،
تو مسجد میں کوئی آدمی اللہ کی مرضی کے بغیر آ سکتا ہے؟ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کی مرضی کے بغیر مل سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین رمضان مبارک کا مہینہ عطا کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں بخشنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں نوازنا چاہتے ہیں، ہم تم پر رحمت کی بارش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا چونکہ ایک ضابطہ ہے کہ قدم تم کو اٹھانا ہے۔ آپ سوچئے کہ معجزات سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، معجزات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے نبی کے عمل کو شرط قرار دیا۔ حالانکہ معجزہ نبی سے صادر ہو رہا ہے، صادر اللہ کروا رہا ہے، لیکن نبی کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم قدم اٹھاؤ، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، تو اس دار العمل میں عمل تو کرنا ہے۔ باقی یہ مت سوچو کہ میرا کیا عمل، میرا کیا سجدہ، میرے دماغ میں پراگندہ خیالات آ رہے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہیں گے حضرت میرا کیا سجدہ، میری کیا نماز، تو حضرت نے فرمایا میاں ناقدری نہ کرو، یہ جیسا بھی سجدہ ہے اس کی قیمت ہے۔ اور کہنے لگے میاں اگر ہم تم سے کہیں کہ میں گندا ناپاک آدمی ہوں، مجھے سجدہ کر لو، تو اس نے کہا کہ حضرت انسان کو سجدہ؟ تو حضرت نے فرمایا بس معلوم ہو گیا کہ ہمارا جو بھی سجدہ ہے وہ اللہ ہی کو ہے۔ اس سے بڑے اخلاص کی کیا دلیل؟ کس اخلاص کو تلاش کر رہے ہو؟ جب تمہارا سر اللہ کے سامنے کسی کے آگے جھک ہی نہیں سکتا تو وہ سجدہ ہے ہی اللہ کے لیے۔ جب تم جو ہے رکوع کسی کے سامنے کر ہی نہیں سکتے تو یہ رکوع ہے ہی تمہارے اللہ کے لیے۔ ان رکوع سجدوں کی ناقدری نہ کرو، ان تراویح کی ناقدری نہ کرو، ان روزوں کی ناقدری نہ کرنا۔ دیکھو جو وقت غفلت میں گزر گیا، اللہ رب العالمین نے شب برات عطا کر کے بریک لگانے کو کہہ دیا کہ دیکھو میاں یہ اسپیڈ بریکر آ گیا ہے، اب 15 دن باقی رہ گئے رمضان مبارک کے، اب اس میں سے بھی 7 دن گزر گئے، اب چند ساعتیں باقی رہ گئی ہیں، تم اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اور تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو پہلے گناہوں سے توبہ کر لو، چونکہ گناہوں کا بوجھ نیکیوں کی طرف جانے نہیں دیتا۔ جب تم گناہوں سے توبہ کر لو گے تو اس کے نتیجے میں تم ہلکے پھلکے ہو جاؤ گے، اب تمہارا نیکیوں کی طرف قدم اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ اس کا انتظار نہ کرو کہ رمضان مبارک آئے گا تو ہم توبہ کریں گے، تم رمضان مبارک کے استقبال کے لیے توبہ کر لو، اور تم اپنے پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں حلال مال کھانے کا اہتمام کر لو، حلال مال سے راشن جمع کر لو اور قدم اٹھاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر میں ساری مدد اللہ کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے غزوہ بدر کے لیے بدر کے لیے جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا ذمہ داریوں کی تشکیل کا معاملہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد عریشہ کے نیچے بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر دیا، یہ مٹھی پر جماعت ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر اس زمین پہ تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہو۔ اب فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے اور کام فرشتے کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا اس معجزے کا ظہور کے لیے بھی عمل ضروری ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، جب معجزے نبی کے معجزے کے لیے عمل ضروری ہے تو پھر ہمارے نیکیوں کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھانا ضروری ہے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن شریف کی تلاوت بھی کیا کریں گے۔ اب آپ دیکھیے اگر ہر نماز کے ساتھ آپ ایک پاؤ پڑھ لیں تو ایک دن میں آپ کا 1.25 پارہ ہو جائے گا، اور آپ 29 کو آرام سے رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن شریف مکمل کر لیں گے۔ بس میرے عزیز دوستو بھائیو، یہی بات عرض کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین نوازنا چاہ رہے ہیں، اور اپنے رکوع سجدے کو معمولی مت سمجھو، اپنی نیکیوں کو معمولی مت سمجھو، اپنی تراویح کو معمولی مت سمجھو۔ اور تراویح کی 2 سنتیں ہیں، ایک قرآن کریم مکمل سننا سنت ہے، اور پورے رمضان مبارک میں چاند دیکھ کر تراویح شروع کرنا، چاند دیکھ کر تراویح ختم کرنا، یہ سنت ہے۔ لوگ 5 دن میں 6 دن میں تراویح ختم کر کے تراویح چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہ کرو۔
سال میں 1 مہینہ آ رہا ہے، اس 1 مہینے میں اپنے اوپر جبر کر لو. تم کسی پہ احسان نہیں کرو گے، تم اپنے اوپر احسان کرو گے. باقی انشاءاللہ رمضان مبارک سے متعلق رمضان مبارک میں باتیں ہوتی رہیں گی. آج بس پیغام یہ تو در حقیقت میرے اپنے ذات کے لیے ہے، اور آپ نے سنا، اور اللہ آپ کو توفیق دے دو، یہ اللہ کا احسان سمجھیے کہ رمضان مبارک کی تیاری ہم کو کرنی ہے، اور ہم کو انتظار ہے رمضان کا. اور اس رمضان مبارک میں ہم پچھلے رمضانوں سے زیادہ نیکیاں کریں گے انشاءاللہ. اچھا یاد رکھیے گا، نیکی کرنے کے لیے اللہ میاں کے لاکھوں نہیں چاہیے. آپ 1 روپیہ روزانہ خرچ کر دیجئے، اخلاص سے خرچ کر دیجئے، اللہ اس کو احد کے پہاڑ سے بڑا کر دیں گے. تو کچھ صدقات بھی متعین کر لیجئے، کچھ اذکار متعین کر لیجئے. صبح کے وقت میں آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے. حدیث شریف میں آتا ہے جس نے تیسرا کلمہ 100 دفعہ پڑھا تو دنیا کے اندر کوئی اس سے زیادہ عمل کرنے والا نہیں، الا یہ کہ کوئی 101 مرتبہ پڑھ لے. اب سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، اتنا پڑھ لینے پر اتنا اجر. شام کے وقت میں استغفار کر لیجئے، 100 دفعہ استغفار کر لیجئے، اور بیچ بیچ میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہیے. اور اس کے علاوہ رات میں تراویح کا اہتمام کیجئے، اور افطار کے اندر دعاؤں کا اہتمام کیجئے. افطار سے کچھ دیر پہلے بیٹھ جائیے، دعا کیجئے، وہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اللہ رب العالمین کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے گھر والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.